بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. محترم سامعین، یہ سبق نمبر 131 آیت نمبر 102 ہے۔ آپ کے سامنے جو کل کے سبق میں مسئلہ سحر اور برات سلیمان اور ہاروت ماروت کی برات کا ذکر کیا تھا کہ آیت کریمہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ذکر کی، وما کفر سلیمان، اور اس کے بعد ہاروت ماروت جو دو نام فرشتے تھے ان کے بارے میں کہ سحر منزل من اللہ ہے اور ہاروت ماروت نام فرشتوں پر نازل ہوا ہے بابل شہر کے اندر، اور یہ نبی اس کا انکار کرتا ہے، لہذا یہ نبی درست نہیں ہے کیونکہ یہ منزل من اللہ چیز کا انکار کرتا ہے۔ تو جواب دیا کہ اولاً تو سحر نازل ہی نہیں ہوا، اور ہاروت نام فرشتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ شیاطین تھے۔ علی سبیل التسلیم جواب یہ دیا تھا کہ چلو ہاروت ماروت فرشتے تھے اور سحر منزل ہوا، لیکن بطور امتحان اور انذار اور ڈراؤ کے تھا، وہ بطور تعلیم کے نہیں تھا اور سیکھنے کے لیے نہیں تھا، عمل کے لیے۔ اس لیے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، فلا تکفر، اس کو سیکھ کر کافر نہ ہو جائیں۔ پھر سحر کے مضرات کو ذکر کیا کہ فیتعلمون، یہ لوگ سیکھتے تھے منہما براہ راست ان فرشتوں سے، ما وہ جادو یفرقون بھی، کہ جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی بات سببیہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ سحر یہ سبب اور ذریعہ جدائی کا، تفریق کا، تو یہ دلیل تھی اس بات کی کہ سحر کے اندر تاثیر ہے۔ اور دوسری توجہ یہ تھی کہ بھی اس سبب سحر پر یعنی جادو پر عمل کی وجہ سے وہ تفریق ہوتی تھی، کیونکہ وہ جادو پر عمل کرو تو وہ انسان کافر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا، جس سے جدائی پڑ جاتی۔ وما هم بضارین، اور حالانکہ یہ نقصان نہیں دے سکتے تھے یہ جادوگر بھی اس سحر کے ذریعے من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے تقدیر سے۔ لفظ اذن کے تو کئی معنی ہیں، لفظ اذن بمعنی اجازت کے ہے بامر اللہ، اور لفظ اذن بمعنی رضا کے بھی ہے کہ اللہ کی رضا۔ یہاں امر، اور اس طرح لفظ امر جو ہے یہ حکم تشریع کو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم شریعت میں نافذ کیا ہے، اور لفظ اذن کا معنی بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر، بتقدیر اللہ، اور حکم تکوینی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مسخر کیا ہے، اور حکم باذن اللہ بمعنی بتاثیر اللہ۔ یہاں جو معنی مراد ہے تو باذن اللہ کا معنی باختیار اللہ، یعنی اللہ نے سحر کے اندر یہ اختیار رکھا ہے، یعنی اللہ نے تخلیہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے تاثیر میں اللہ نے رکاوٹ درمیان میں نہیں ڈالی، خالی کر دیا، اور تقدیر اللہ کہ اللہ نے تقدیری طور پر سحر کے اندر یہ اثر ڈالا ہے۔ تو باذن اللہ بتاثیر اللہ یا بتقدیر اللہ معنی کیا جائے تو درست ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سحر یعنی جادو میں یہ اثر رکھا ہے، اور تقدیر میں اللہ نے یہ فیصلہ رکھا ہے کہ اس کے اندر یہ اثر ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہ سیکھتے تھے ما وہ علوم یضرهم جو ان کو دنیا میں نقصان دیتے تھے، ولا ينفعهم، اور نفع نہیں دیتے آخرت میں۔ بعض حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ، یہ سیکھتے تھے ما وہ جادو یضرهم جو ان کو ضرر دیتا تھا آخرت میں، حالانکہ ما قبل میں ذکر ہو چکا اس کا کہ ما یفرقون بی بین المرء والزوج دنیا آخرت میں، تو اس کا ترجمہ دوبارہ اس آیت میں وہی ترجمہ، یہ تکرار ہے۔ تو ما یضرهم سے تفسیر شاہ عبدالعزیز میں رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے باقی علوم مراد ہے۔ سحر کا ذکر تو ما قبل آیات میں ہو گیا کہ وہ نقصان ہے آخرت اور دنیا کے اعتبار سے، اب یہاں سے باقی علوم کی طرف اشارہ ہے کہ علم سحر کے علاوہ جو ہے وہ ان کو دنیا میں نقصان دیتا تھا، ولا ينفعهم، اور نفع نہیں دیتا۔ مثال طور پر علم فلسفہ ہے، منطق ہے، اور سائنس کے علوم ہے، ان کے اندر اتنے گہرائی اور چلے جانا کہ انسان قرآن و حدیث سے رہ جائے اور اسباب پر نظر رہے، اور مسبب الاسباب جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اس سے انسان ہٹ جائے، تو آخرکار نتیجہ انسان کا وہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ تو باقی شرکیہ علوم ہو گئے، اسی طرح سائنسی علوم ہو گئے،
تو بعض حضرات نے شاہ صاحب نے ان علوم کی طرف بھی اشارہ کیا جو مشاجرات صحابہ ہے، جس میں صحابہ کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئی، حالات ہوئے، تاریخ کے جو علم ہے، تو اس سے بھی انسان کو، عام انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو ہر انسان کی وہ استعداد اور ذہن نہیں ہے، تو اس سے بھی انسان گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح علوم شرعیہ کے اندر بعض علوم جو ہے ان کے اندر اتنی گہرائی اور ان کے اندر تعمق، تخصص فی الفقہ کے اندر اس میں جائز اور ناجائز اور روایات نادرہ، کم روایت ان کے پیچھے، اور قرآن و حدیث سے انسان دور رہے تو صرف وہ ایک مقلد محض بن کر رہ جاتا ہے، جو قرآن و حدیث سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیاوی علوم ہے بعض، اور اس طرح ان کے اندر محنت کی جائے کہ انسان قرآن و حدیث کی طرف توجہ نہ رکھے، دینی علوم کی طرف توجہ نہ رکھے، تو باقی علوم کے اندر رات دن لگا رہے۔ اس تمام علوم پر حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کے اوپر تردید کی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ، کہ یہ لوگ سیکھتے ہیں، ما ان علوم کو، یضرهم، جو ان کو ضرر دیتا ہے دنیا میں، ولا ينفعهم، اور نفع نہیں دیتے دنیا کے اندر۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ زجر ہے، البتہ تحقیق، یہ لوگ جانتے ہیں اس شخص کے بارے میں، اشتراہ، جو اس سحر کو، جادو کو اور شرکی علم کو پسند کرتا تھا، کہ ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ خلاق تو اصل میں پیدائش کو کہتے ہیں، اول پیدائش، پہلی، معنی یہ کہ اصلی ثواب اور اصل جو ابتدائی حصہ ہے، اجر ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا آخرت کے اندر۔ اور وَلَبِئْسَ، البتہ بری ہے، ما وہ چیز، شرو، معنی بیچ دیا، شرو معنی باعو کا ہے، لیکن مراد یہاں ہلاکت ہے، معنی ہلاک کر بیچ دیا، بھی اس کے بدلے میں، انفسہم، اپنے آپ کو۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا، معنی یہ جادو اور سحر اور شرک، ہاں، اور اس کے یہ غلط علوم، تو گویا کہ اپنے آپ کو ان علوم کے بدلے میں یعنی گویا تباہ کر دیا، ہلاکت مراد ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس کے نقصان اور مضرت کو سمجھتے تو اس پر عمل نہ کرتے، تو یہ ان کو اس نقصان سے ہی بچ جاتا۔ لو یہاں پر لو شرطیہ ہے، مانا لو کانوا یعلمون مضرتہم، اگر ان علوم کی اور سحر کی اور جادو کی مضرت اور نقصان کو یہ سمجھتے تو ما فعلوا، یا ما شروا بھی انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرتے اس کے سیکھ کر، جزا محذوف ہوگی۔ یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آیت کی شروع میں کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق یہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو آدمی سحر اور جادو والا علم کرتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس علم تھا، اور لو کانوا یعلمون کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرط اور جزا ہے کہ یہ کاش سمجھتے تو یہ ایسا نہ کرتے، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس میں تو تعارض ہے کہ پہلی آیت میں کہا علم ہے اور بعد والی میں کہا علم نہیں ہے، تو اس کا کئی جوابات ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا سے یہ معنی مراد ہے کہ ان کے پاس اس کا اجمالی علم ہے، اور اس بات کا علم ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ اور ثواب نہیں ہے۔ اور لو کانوا یعلمون میں کاش یہ اس کے تفصیلی علم کو، نقصان کو، جو آخرت میں تباہی اور بربادی ہے، اس کی حقیقت ان کی ذہن میں ہوتی تو ایسا یہ نہ کرتے، وہ تفصیلی علم مراد ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا سے اجمالی علم مراد ہے جو دنیا کے اندر عارضی ایک علم ہے، اور لو کانوا یعلمون میں اس تفصیلی علم معلوم ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ لو کانوا یعلمون، اگر ان کے علم کے اوپر عمل نہیں ہے، تو علم کے اوپر عمل نہیں ہے تو گویا کہ یہ جاہل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا میں کہا کہ اصل علم تو ہے، لیکن لو کانوا یعلمون کاش یہ سمجھتے یعنی علم کے اوپر عمل کرتے تو ایسا نہ کرتے، تو گویا کہ علماء ہے لیکن کل جو حال ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس آیت کے اندر یہ ترغیب ہے توبہ کی طرف۔ گویا کہ ماقبل میں جو شرک اور کفر اور جادو اور اس کے مضرات کی طرف یہ لوگ کرتے تھے، ان سے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب اگر یہ صحیح ایمان لے آئیں اور ان کفریات اور شرکیات سے بچ جائے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لیں اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، اور اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ اس کی ترغیب اس لیے دی کہ کیونکہ سحر، جادو سے اور شرک انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اس طرح غلط علوم سے انسان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، تو ترغیب اولاً ایمان کی طرف دی کہ اللہ، رسول، قرآن پر ایمان لے آئیں، اور واتقوا، جادو سے بچ جائیں، شرکی علوم سے بچیں، شرکیات سے، کفریات سے اور جادو کے مضرات سے، تو جزا محذوف ہے، لَأُصِیبُوا، تو ان کو بہت بڑا ثواب دیا جاتا، یعنی بدلہ دیا جاتا۔ اس لَأُصِیبُوا جو جزا محذوف ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس کے قائم مقام یہ جملہ اسمیہ دوام کے لیے،
لمثوبۃ صاب یصوب سے بمانا بدلہ دیا جانا، البتہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بدلہ دیا جائے گا، من عند اللہ، اور وہ بدلہ بھی خاص اللہ کی طرف سے ہو، خیر، وہ اس کے لیے بہتر ہے ان علوم کے سیکھنے سے، اور ان جادو اور منتر اور اس طرح کے علم نجوم ہو گیا اور اس طرح شرکی علوم ہو گیا جس سے انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو خیر معنی دنیا میں بھی بہتر ہے یہ علوم، یہ جو تقوی ہے، گناہ شرک سے بچنا، ایمان لانا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر بہتر ہے۔ گویا کہ ان علوم سے یہ تقوی اور ایمان خیر دنیا اور معافیہ سب سے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس چیز کو سمجھتے کہ ہمارے لیے اس میں نقصان ہے تو یہ ایسا نہ کرتے۔ اس واقعے کے اندر ایک بات ہے کہ یہاں ایک واقعہ عامۃ المفسرین اکثر نے لکھا ہے، ہاروت ماروت کا ایک قصہ ہے کہ ہاروت ماروت نام دو فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پر اتارا تو ان کے پاس اسم اعظم تھا، تو جب یہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر شہوت بھی پیدا کر دی، تو زہرا نام ایک عورت تھی، اس کے اوپر یہ عاشق ہو گئے۔ تو جب اس پر عاشق ہو گئے تو اس سے مطالبہ کیا بدکاری کا، تو زہرا نام عورت نے کہا کہ آپ ہمیں اسم اعظم مجھے دے دیں، تو انہوں نے اسم اعظم بھی اس کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ شراب پئیں تو تب میں آپ کو اجازت دوں گی، تو انہوں نے شراب بھی پی لیا۔ پھر اس نے ایک بت بنایا اور اس بت کے بعد کہا اس بت کو سجدہ کرو تو تب بھی میں راضی ہو جاؤں گی، تو وہ بت کو سجدہ بھی کیا۔ پھر وہ زہرا نام عورت اس نے اسم اعظم پڑھا اور وہ ستارہ بن کر اب زہرا نام کا ایک ستارہ ہے وہ آسمانوں پر چلی گئی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں سزا دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ سزا تمہیں دنیا میں دی جائے یا آخرت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں دی جائے۔ تو پھر بابل شہر کے اندر ایک کنواں ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لٹکا دیا، ابھی تک وہ لٹک رہے اور وہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اور عامۃ المفسرین نے اس میں روایات بھی ذکر کی ہے، روایت موقوفہ ہے اور کچھ مرفوع ہے، لیکن یہ قصہ صحیح نہیں ہے، اور اس پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی سخت تردید کی ہے کہ یہ بالکل قرآن کے اصول شریعت کے جو قرآن کے نصوص ہے ان کے بھی خلاف ہے، اور جو حدیث ذکر کی ہے وہ حدیث اصل میں حضرت ابن عمر سے کعب الاحبار سے جو روایت ہے وہ سند ذکر کی ہے، لیکن کعب الاحبار کی جو روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا نبلو علیہ الکذب، ہم نے اکثر طور پر اس میں کذب اور جھوٹ پایا ہے، اور اسی طرح یوں چونکہ اسرائیلی روایت ہے تو اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کے درست کرنے کی بہت کوشش کی ہے اس حدیث کی روایت کو کہ سند کے اعتبار سے یہ مضبوط، اس کو بہت اس پر کے محنت اور کوشش کی ہے۔ ان کی کتاب ہے المسدد فی الذبح عن المسند، اس کے اوپر یہاں اس میں بہت بڑا کلام کیا ہے، لیکن اس پر باقی علماء نے ابن کثیر نے اور دوسرے حضرات نے بڑا سخت رد تردید کی ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اصول ذکر کیا ہے کہ حدیث تو پہلے مرفوع ہے ہی نہیں ہے بلکہ حدیث موقوف ہے، نبی علیہ السلام تک نہیں ہے، وہ تو کعب الاخبار کی طرف ہے، اور حدیث موقوف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے نا قرآن کے نصوص کے فرشتے معصوم ہے، نصوص قطعیہ کے مخالف ہے۔ اگر کسی حدیث کی سند درست بھی ہو جائے لیکن اس کے متن کے اندر انتہائی کمزوری اور ضعف ہو تو وہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے لیکن متن درست ہوتا ہے، شریعت کے اصول کے موافق ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب میں بہت ہی بہتر کتاب ہے کہ مثال طور پر ایک حدیث کی سند کمزور ہے لیکن صحابہ اکرام کا اس پر عمل آ چکا ہے تو صحابہ نے اس پر عمل کیا تو یہ حدیث قابل حجت ہے اور قابل سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس میں ضعف جو ہے وہ بعد الاستدلال آیا ہے، یعنی صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے بعد سند میں ضعف آ گیا، تو سند کی صحت یہ صحت حدیث کو مستلزم نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ضعف سند حدیث کے اندر ضعف ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ حدیث ضعیف ہوگی سند کے اندر ضعف، کبھی کبھی حدیث ضعیف سند ضعیف ہوتی ہے لیکن حدیث درست ہوگی، تو اس واقعے کا اعتبار نہیں ہے، اس پر مفسرین نے رد کیا ہے۔ اور اس میں روایات جو ہے کچھ وہ منقطع ہے اور کچھ جو ہے وہ روایت موقوفہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی مرفوع نہیں ہے۔